اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے. فرضیت ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ ہے. احکام میں فرض سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے. باقی واجب و سنت اور وہ سب اس کے نیچے ہے، اس کے فروع ہے، اس کے ذیلی احکام ہے. جیسے نماز 5 وقت فرض ہے، صاحب نصاب پر نصاب شرعی کے مطابق زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرنا فرض ہے. یہ 5 بنا جن پر اسلام قائم ہے اور اسلام کے وجود کے یہ ستون اور اساس ہے. روزے کو ایک تفصیلی مقام حاصل ہے. ایک مہینے کا مستقل ایک عبادت اللہ نے فرض فرمایا ہے. گیارہ مہینے میں انسان کو کھانے پینے کی آزادی ہے کہ حرام اور مکروہ سے بچے، باقی حلال چیزیں جس طرح چاہے کھائے. ایک مہینہ ایسا مقرر فرمایا کہ حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھو، اور حلال چیزیں جو آپ کے دسترس میں ہیں، سامنے موجود ہے، ان میں سے بھی آپ کھائیں گے نہیں، نہ پیئیں گے، اور نہ اپنی حلال منکوحہ سے تمتع کریں گے، استمتاع کریں گے. کیونکہ روزے کی تعریف هو الامساک عن المفترات الثلاث. 3 چیزیں ان سے بچنا ہے: الاکل والشرب والوقاء، کھانے پینے اور جماع سے. اور اس کے ساتھ پھر نیت بھی ہو، عزم ہو، رمضان معلوم ہو، رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کا یقین ہو. فقہا کی اس میں بحث ہے کہ رات کی تراویح پڑھنا اور سحری کے لیے اٹھنا یہ قائم مقام نیت کے ہے یا نہیں. خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ یہ قائم مقام نیت کے ہے، یہ روزے کے لیے ہی ہوتا ہے. بغیر رمضان شریف کے کوئی تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے. نفلوں کی جماعت جائز ہی نہیں ہے، نہ سنتوں کی نماز جائز ہے. سوائے رمضان شریف میں تراویح سنن مؤکدہ ہے حکم نفل میں، لیکن شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے فرضوں جیسے عطا فرمایا. بلکہ ایک حیثیت سے فرضوں سے بھی بلند ہے.
کہ فرضوں میں کوئی ختم قرآن نہیں کر سکتا ہے، نہ اجازت ہے اور نہ پسندیدہ ہے، بلکہ فرض علی القصر ہے، جتنا مختصر اور جامع ہو، جلدی فارغ ہو بہتر ہے۔ لیکن تراویح کے لیے اجازت ہے کہ اس میں قرآن شریف پڑھ لیا جائے۔ قدیم زمانے میں لوگوں کی ہمتیں بڑی تھی، دینی شوق غالب رہتا تھا، تو فقہ کی کتابوں میں ہے کہ 3 ختم کرتے تھے، ہر 10 دن میں 10 راتوں میں تراویح میں ایک ختم۔ پھر جب ہمتیں پست ہو گئی تو پھر ایک ختم آ گیا، 20 رکعت تراویح ہر رات کو، اور اس میں ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھ لیا جائے، تو 27ویں کو قرآن مجید پورا ہوتا ہے اور 540 رکوع مکمل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام، تابعین اور اتباع کا یہی عمل تھا، بغیر کسی وجہ کے 27 کے بعد ختم کرنا یا 27 سے پہلے ختم کرنا پسند نہیں کیا گیا۔ عالمگیری میں اس کو مکروہ لکھا ہے، والناس عنہا غافلون۔ صحابہ کے عمل سے انحراف آسان کام نہیں ہے، امت پابند ہے کہ صحابہ کی طرح چلے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسے ایمان اور ان جیسے اعمال کرنے سے ہی ہدایت پر لوگ رہیں گے۔ صحابہ سے منحرف یا سرتابی کرنے والا شاید ایمان پر بھی نہ رہے۔ کامل و اکمل دین کے جو حامل لوگ تھے پیغمبر کے بعد وہ صحابہ تھے۔ اللہ نے خود کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش ہو چکی ہے اور عزت کی روزی ملے گی۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ایک تو یہ کہ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، اور فرض کا تعلق مسلمان سے ہے، عاقل بالغ سے ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ مقیم سے ہے اور صحت مند سے ہے، مسافر کو اجازت ہے نہ رکھنے کی، اور ایسا بیمار کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ شرعاً بیماری اس وقت مانی جاتی ہے کہ اشتد او یخاف علیہ الہلاک، یا تو بڑھنے کا خطرہ ہو یا مر جانے کا خطرہ ہو، اس سے کم بیماری کوئی بیماری نہیں ہے۔ کھانسی زکام تو سب کو رہتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث حفظ فرمائی تھی، ان کے استاذ نے ان کو کہا کہ تفقہ، فقہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جب آدمی کو حدیث یاد ہو، قرآن یاد ہو تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے استاذ علی بن مدینی نے ان سے یہ آیت پوچھی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کہا مجھے زکام ہے، اور حکمت میں ہے کہ زکام تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ تو امام بخاری فکر مند ہو گئے، اتنی چھوٹی سی بات سے روزہ کیسے چھوڑیں؟ کہا یہی تو آپ کو کہتا ہوں کہ فقہ پڑھو نا، وہ علم جس میں ہر چیز کا میزان ہے، وہ علم جس کی ابتدا و انتہا سب مقرر ہے، وہ علم جو تول ترازو سے ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں،
فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقہ کا ماہر عالم 1000 عبادت گزار پیران طریقت و صوفیان کرام سے زیادہ ضروری ہے دین کے لیے، کیونکہ وہ شیطان کا صحیح مقابلہ کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی مسئلے سے پیچھے ہٹے گا، کیونکہ فقیہ مسائل جانتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان یہ اثر کم ہو جائے گا. تو مسائل حقیقت اسلام ہے، اور باقی فضائل وغیرہ وہ تمہید ہے یا تکملہ ہے. دین کی جو حقیقت ہے وہ مسائل ہے. چنانچہ امام بخاری نے اس کے بعد فقہ کی طرف توجہ فرمائی. فقہ البخاری فی تراجمہ، مثلا فقہ کی وجہ سے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ کسی قسم کے ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کو فقہی قاعدہ معلوم ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے معتاد طریقے سے کھانے پینے سے، اور انجیکشن کے ذریعے جو دوا پہنچتی ہے وہ مسام بدن کے ذریعے. وہ تو آدمی نہایا تو بھی مسام بدن پانی جذب کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ڈرپ لگانے سے بڑی طاقت توانائی آتی ہے، لیکن روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. روزہ اپنی حال پر قائم دائم ہے. جو اس میں کلام کرے اس کو فقہ کی ہوا نہیں لگی، وہ فقہ سے اتنا دور ہے جیسے ابو جہل اسلام سے دور تھا، کچھ پتہ نہیں. اب جد سے فقہ کے واقف نہیں، صف علم میں رہنے کا قابل نہیں ہے. وہ اتنا واضح مسئلہ ہے. ایک احتیاط ہے. احتیاط میں تو علماء کہتے ہیں سرمہ بھی دن میں نہ ڈالے، روزے کی شان نہیں. تیل بھی سر اور داڑھی میں یا جسم میں دن میں کیوں ڈالتے ہیں؟ رات نہیں ہے کیا؟ روزہ روزہ رہے بس. یہ ایک شان ہے. تحفظ شان صوم علیحدہ آرڈیننس ہے، اور فساد اور عدم فساد یہ خالص فقہ ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ اس طرح گفتگو فرما رہے تھے، میں بھی موجود تھا. میں نے آہستہ سے ان کو کہا کہ اس علم کی طرف توجہ نہیں ہوئی تھی ٹائم پر. پسینے پسینے ہو گئے کیونکہ عالم بہت بڑا. میں نے کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ اور جب میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کا انجیکشن، کسی قسم کا ڈرپ سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوگا، تو اور پریشان ہوگا. میں نے کہا یہ ہدایت پڑھا ہوا ہے کتاب الصوم اٹھا کے دیکھ، اس میں قاعدہ ذکر ہے. تو بعض حضرات بڑے شان والے ہوتے ہیں لیکن مسائل کی طرف توجہ کا وقت کم ملتا ہے. مسئلہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، مسئلہ اپنی جگہ اٹل قانون ہے. وہ تو امام بخاری کو بھی اپنے استاد علی بن مدینی نے کہا، یہ وہ استاد ہے کہ بخاری کہتے ہیں میں ان کے سامنے چھوٹا بچہ نظر آتا تھا. مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی. مجھے اپنے آپ چھوٹا نظر نہیں آیا مگر اس استاد کے سامنے بالکل معمولی سا منڈا نظر آتا تھا. ان کا علم اتنا وسیع تھا. انہوں نے ان کو کہا کہ تفقہ، فقہ پڑھو اور فقہ میں ماہر ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ فقیہ ہذہ الامہ، امت مسلمہ کا فقیہ ہے بہت بڑا. آپ کی پوری زندگی فقہ میں گزری ہے، آپ سے کائنات میں بڑا فقیہ نہیں ہوا.
امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نبوت محمد الرسول اللہ پر ختم ہے اور فقہ ابو حنیفہ پر ختم. لا الہ الا اللہ. نہ انجیکشن لگانا ہے اور جہاں تک ہو سکے بچانا ہے لوگوں کو، لیکن اگر لگ گیا ہے تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر براہ راست معدے میں لگا، جیسے باسکوپان کے انجیکشن بالکل معدے تک پہنچاتے اور اس میں مسام نہیں آتے تو شاید اس سے ٹوٹ جائے، لیکن اس وقت ڈاکٹر اس کو جانتے ہی نہیں. پہلے زمانے میں ایسے انجیکشن لگتے تھے. سر کے دماغ کو یا معدے کو بغیر مسام بدن کے کوئی چیز پہنچے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے. یا معتاد طریقہ جیسے کھانا اور پینا، ان راستوں سے کچھ کھایا پیا جائے ارادے کے ساتھ روزہ معلوم ہو، کیونکہ اگر آدمی کو یاد ہی نہیں رہا، بھولے سے کھا لیا پی لیا، ابتدا میں ایسا ہوتا ہے. انما اطعمک اللہ وسقاک، پیغمبر کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک آدمی نے کھایا پیا پھر بڑا گھبرا کے آ گیا. آپ نے کہا اللہ نے آپ کو کھلایا پلایا، اللہ نے اپنا قانون نرم فرمایا، ڈالیے چلو کھا لو. فقہا نے اس میں بحث کی ہے کہ اگر توانا ہے تو اس کو کہہ دو کہ روزہ ہے کیوں کھاتے ہو، اور اگر بوڑھا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کھانے دو. حدیث سے تو صریح معلوم ہوتا ہے کہ نہ منع کیا جائے، اس میں تفصیل نہیں ہے. اور پیغمبر نے کہا انما اطعمک اللہ وسقاک. الاختیار میں روایت موجود ہے اور حواشی میں 17 کتابوں کے ماخذ و مراجع. فقہائے احناف قاطبتاً متفق ہے کہ نسیان روزے میں عذر ہے، بھول ایک خطا ہے، وہ عذر نہیں ہے. خطا اس کو کہتے ہیں کہ کلی کر رہا تھا وضو کے لیے، نماز کے لیے، اور پانی گلے سے اتر گیا، ٹوٹ گیا روزہ. اس میں بھول نہیں ہے، فعل غلط ہو گیا. یا خاتون بچے کے لیے بوٹی یا کوئی کھانے کی چیز نرم کر رہی تھی اور بے خیالی میں وہ حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. نسیان معاف ہے، بالکل بھول کے کھا پی جانا، اور خطا معاف نہیں ہے. گناہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ دوبارہ رکھا جائے گا. اگر کسی نے غلطی کر کے پہلے سے ہی روزہ نہیں رکھا تو گناہگار تو ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. کفارہ تب ہوتا ہے جب آدمی روزہ رکھ لے اور رکھے ہوئے روزے کو بغیر عذر شرعی کے توڑ دے. رکھے ہوئے روزے کو عذر شرعی سے توڑا جائے گا. جیسے خاتون کو ماہواری آئی، ختم ہے، اب روزہ نہیں رہ سکتا. ایک آدمی ایسا بیمار ہو گیا، اتنی الٹیاں کی کہ جس کو فقہا کہتے ہیں منہ بھر کے مسلسل الٹی، جس کو کہتے ہیں منہ بھر کے کیا ملء الفم، تو بھی روزہ نہیں رہا. یا خیال تو تھا روزہ رکھنے کا اور روزہ رکھ چکا تھا، اچانک سفر شروع ہو گیا، اور سفر میں مسافر کو بنص قرآن اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. فعدۃ من ایام اخر. جتنے دن سخت بیماری کی وجہ سے یا جتنے دن بوجہ سفر شرعی کے کوئی روزے کھا چکا ہے اتنے دن بعد میں پورے کر لے. اگر بیمار ایسا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صحت مند ہو جائے، یا بوڑھا اتنا ہے کہ زمانہ گزر گیا، اس پر جوانی اب نہیں آ سکتی، نہ توانائی مل سکتی،
تو پھر فدیہ دیا جائے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دیں گے. طعام مسکین، ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا دے، یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا دے، ایک ہی بات ہے. اور شریعت میں 2 وقت کھانا ہے، غداءً و عشاءً، صبح اور پھر رات کو. 3 وقت کے کھانے نے لوگوں کو معدے کے مریض بنا لیا اور قسم قسم کی بیماریاں نکل آئی. شرعاً 2 وقت کا کھانا ہے، غداءً و عشاءً، صبح اور پھر رات کو، تاکہ معدے کو آرام ملے. جتنا لمبا گیپ ہوگا اتنا ہی معدے کو سہولت ہوگی اور قدرت ہاضمہ مستحکم رہے گی. اور مادہ عیش آدمی شکمست تا بتدریج میر وچ غمست. شیخ سعدی کہتے ہیں بنیادی زندگی اور صحت کی معدہ ہے. معدہ صاف ستھرا ہو تو پرواہ نہیں، خوب رہو گے، آرام سے رہو گے. عوام میں مشہور ہے کہ 3 حصے کیے جائے معدے کے، ایک میں کھانا، دوسرے میں پینا اور تیسرا خالی چھوڑے سانس لینے کے لیے. بخاری شریف میں ہے کہ نہیں 7 حصے کھانا ہے اور 8واں حصہ سانس ہے. اور آپ نے فرمایا المؤمن یاکل فی معن واحد، مسلمان صرف ایک حصہ 8 میں سے ایک حصہ کھانا کھاتا ہے. والمنافق یاکل فی 7 امعاء، اور منافق 7 آنتڑیاں بھرتا ہے. یہ حدیث سنا کے ڈاکٹر عبدالصمد حیران رہ گئے تھے. اس نے کہا لیبارٹری اور میڈیکل سب تس نس ہو جائے گا. لوگ کھانے پر کنٹرول کرنے، بیماریاں خود اس سے پناہ مانگے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. روزے میں یہ مشق کی جا رہی ہے، بھئی سحری میں کون کھا سکتا ہے اور وہ کیا کھانا ہوگا. چند نوالے. حدیث شریف میں تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فیہ برکہ، اس سے فائدہ ہے، تمہیں تقویت مل جائے گی دن میں روزہ رکھنے میں. اور فرمایا بس چند گھونٹ پانی یا 1 آدھ کھجور یا چند گھونٹ دودھ یا شربت کافی ہے. سحری بھی اتنے نہیں کھائے کہ دن بھر ڈکارے لے. روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اور افطار کے وقت مختصر افطار صحت کا باعث ہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، لیکن کھانا اتنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے اور تراویح آرام سے پڑھ سکے. کیونکہ زیادہ کھانے سے اندیش آئے کہ طبیعت پر گرانی آ جائے اور تراویح کی نماز شوق سے نہ پڑھے. یہ تو بہت محترم نماز ہے، زندگی میں اور سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے. اگر ابو حنیفہ جیسے 100 علماء جمع ہو جائے اور بخاری جیسے اور شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور فرید گنج شکر اور نظام الدین اولیاء ان کے مقتدی ہو جائے، 1 رات کی 2 رکعت بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، اجازت ہی نہیں کر سکتے. اور جب رمضان آئے ایک عام مسلمان کو بھی اجازت ہے اور اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے. بغیر کسی وجہ کے تراویح نہ پڑھنا یا کم پڑھنا دشمنان دین کے پراپگنڈوں میں آ کر بدنصیبی ہے اور منازل حیات سے دوری ہے. کہتے ہیں رمضان المبارک کا جو اکرام اور تعظیم ہے وہ تراویح اور تلاوت سے ہے.
اور عجیب بات ہے کہ رمضان شریف میں سوائے تلاوت کے یا قرآن کے درس کے اور تفسیر کے کوئی کام نہیں بنتا. سینکڑوں کام ہم رکھتے ہیں کہ رمضان میں فرصت ہوگی. رمضان تو دور تفسیر کا مہینہ ہے، قرآن شریف پڑھنے کا مہینہ ہے، اور یہ نازلی اس کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے بہت بڑا. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا جو ملکہ موہوبہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں ودیعت فرمایا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہو ضرور روزے رکھے. اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے. اس میں اشارہ کر دیا کہ اس مہینے کی قدر کرو، ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اگلا مہینہ آیا اور تو مر چکا ہو. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. زندگی ہو تو خدا کی عبادات کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہو. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. جس زندگی میں عبادت ہوئی وہ قیمتی بن گئی، اور جو عبادت سے خالی رہی وہ افسوس و حسرت کی زندگی، وہ کل قیامت کے دن شرم اور بے عزتی کا باعث ہوگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت خوب شان و شوکت سے ہو، عبادت خوب ذوق سے ہو. عبادت کا محتاج چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. عبادت روح اور ایمان کی غذا ہے. عبادت مومن کے ترقیات کا معراج ہے. انبیاء علیہ السلام اور ان کے اتباع صالحین عبادت سے آراستہ پیراستہ تھے. 2 صحابہ آپس میں ملے، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل. یمن بہت بڑا ملک تھا تو پیغمبر نے تقسیم کر کے ان کو دیا کہ یہاں سے وہاں تک آپ خیال رکھے، وہاں سے وہاں تک وہ رکھے. کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ رات کیسے گزارتے ہو. تو وہ بتاتا ہے کہ میں رات کو سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں اور پھر خوب تلاوت کرتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں صبح کے وقت. اتفوقہ تفوقا، بخاری کے الفاظ میں. اور دوسرا بتاتا ہے کہ میں تو عبادت شروع کر دیتا ہوں، نیند آئے تو سو جاتا ہوں، پھر اخیر میں اٹھتا ہوں. تو علماء دین کہتے ہیں انسانوں کی قسمیں ہے، کوئی ابتدا میں چاق و چوبند ہوتا ہے، کوئی اخیر میں چاق و چوبند ہوتا ہے. اور عبادات کے لیے چستی پرتیلی یہ ضروری ہے. اگر کسی میں چستی نہ ہو، سست ہو، تب بھی عبادت فرض ہے. نہ جماعت معاف ہے اور نہ نماز معاف ہے اور نہ کوئی رکعت معاف ہے. وہ سوچ لے کہ یہ سستی اور غفلت کیوں آئی. زیادہ کھانا کھانے سے، زیادہ پانی پینے سے آئندہ اس میں احتیاط کرے، کمی کر لے. اس میں ہر چیز دنیا کی کم ہو جائے، عبادت کم نہ ہو جائے. وہ ہمارے آخرت کا بینک بیلنس ہے، وہ ہماری آخرت کا سکہ ہے. وہاں کا رائج الوقت سکہ یہی ہے. یہ ڈالر اور یہ ریال اور یہ سونے چاندی یہی ختم ہو جائیں گے. وہاں تو لہم اجر عظیم، اجر، ثواب، درجات، یہ جو بیان ہوتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنے درجات ملیں گے، اتنی نیکیاں ہوگی.
یہ آخرت کے سکے کا نام ہے، سمجھنا چاہیے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ رمضان شریف کے روزے محفوظ رکھنا، بغیر کسی عذر شرعی کے روزے کو صحت دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ مومن کا فرض ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، نیکیوں کو کمزور نہ کرو، ختم نہ کرو۔ تو آرام کرنے سے بھی روزے کو تقویت ہوتی ہے۔ فقہاء نے اجازت دی ہے کہ متسحرین دن میں آرام کر لے۔ متسحرین سحری میں اٹھنے والوں کو کہتے ہیں۔ متسحرین کی کیا بگت ہے۔ امام ابو حنیفہ جو فجر دیر سے قائل ہے، انہوں نے بھی کہا قریب لے آؤ، اندھیرے میں پڑھو۔ وہ اشراق کی 2 رکعت جس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، متسحر کو کہا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو ویسے ملے گا، جب آنکھ کھل جائے آرام سے پڑھ لو۔ متسحرین مستقل اللہ کے خاص بندے ہیں جو سحری میں اٹھتے ہیں۔ اٹھنا کیا ہے؟ اصل تو آزمائش ہے، اتباع سنت ہے، روزے کی جاؤ جلال ظاہر کرنا ہے، ایک کام ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ قانون کی بالادستی کا احترام فرض ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرنے سے بھی روزہ کمزور ہوتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، اور عوام تو باتوں کو زیادہ ادب جانتے بھی نہیں ہیں، کون سی بات کرنے کی ہے کون سی نہیں۔ شیخ فریدہ اخلپٹا بہتریدہ، وہ تو خاموشی رہے، کم بولے تو اچھا ہوگا۔ زباں برید بکنجی نشست سم بکم، بے از کسی کے نباشد زبان شند رکم۔ وہ زبان جو کٹی پٹی پڑی ہے وہ بہتر ہے اس سے جو بے کنٹرول چل رہی ہے۔ اور یہ لوگ اکثر روزے میں تنگ ہوتے ہیں، نشائی لوگ، پان خور، سگریٹ نوش، تمباکو کا عادی، چالیوں کا، نسواری، ان کو بھی بڑی تکلیف پیش آتی ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں نشے کی رگ ہے یا نہیں۔ ایک نسوار والے کو مغرب اور عصر کے وقت دیکھو تو اس پر یہ موجودہ آسمان سر سے اس کا ٹکراتا ہے۔ یہی حال پان والوں کا ہے۔ میں پان خوروں کے ساتھ 45-50 دن ایک جگہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کو، حالات بہت خراب ہے ان کو۔ اور لوگ تو اور ہے، لیکن علماء کے لیے بہت باعث صد شرم ہے کہ یہ پان کھاتے ہیں اور نسوار اور ملٹی اور چالیاں دباتے ہیں۔ یہ بری عادات ہے، ان سے انسان کی خصلتیں کمزور ہوتی۔ 8-10 سال پہلے بنگلہ دیش جانا ہوا، سابق مشرقی پاکستان، تو بنگالیوں نے مجھے کہا کہ آپ پان کے خلاف تقریر نہ کریں اور جھینگے کے خلاف بھی نہ کریں۔ تو پان کے خلاف تقریر میں نے کی مسواک کے فضائل میں، کہ جس پیغمبر نے 6 وقت مسواک سنت کہا ہے، کھانا کھانے کے بعد اور سوتے وقت اور جاگتے وقت اور وضو میں، بہت زیادہ مجلس لمبی ہو جائے اس کے اخیر میں، تو میں نے کہا یہ مسواک کا کام کیا ہے؟ دانتوں کو چمکانا، اور پان خور کے دانت دیکھو تو ڈر جائیں گے، نیند ختم ہو جائے گی، قسم قسم کے رنگ لگے ہوتے ہیں۔ پان خور صرف مسواک کی حدیثوں پر ایمان صحیح کر لے، خود بخود پان چھوٹ جائے گا۔ اور یہی حال نسواری اور سگریٹی اور چیلمی کا ہے۔ اور جھینگے پر تقریر میں نے اس طرح کی کہ حلال اور حرام پر تقریر کی۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین، بخاری میں نعمان بن بشیر کی حدیث ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں درمیان میں ملتی جلتی ہے،
جو ایمان بچانا چاہے اور اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ اس سے بھی بچے. اس ضمن میں جھینگا آ گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے ہاں دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق جھینگا مکروہ نہیں، حرام اور ناجائز ہے. فقی الہند اور محدث الہند دارالعلوم دیوبند کے عقائد کے مبنا اور اساس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو ناجائز اور حرام اور حشرات الارض کو ہے، کیڑے مکوڑے. اس لیے غلط چیزوں سے بھی پیچھے ہٹو. کبھی کھایا ہوگا معلوم نہیں ہوگا، اب مسئلہ سن لیا توبہ کر لو. خاندانی خصلت ہے، پان چلتی ہے، لوگ کیا نسوار، بیڑیاں، سگریٹ، تمباکو، یہ کیا چیز ہے؟ کھانے پینے کی قسم ہے. یہ معاودات ناکارہ قسم کی عادت ہے، اس سے پیچھے ہٹو. پاک مقدس منہ جو اللہ کے ذکر و ثنا کے لیے ہے، ان میں ایسی چیزیں ڈالنا کہ پھر وہی منہ دیکھنے کا قابل نہیں ہوتا. رمضان شریف کا جو اختتام ہوتا ہے روزے کا، تو ان کو بہت تکلیف پیش آتی ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ان کو کھانے کا تقاضا، نہ پینے کا، نہ گرمی کا، نہ سردی کا. پان ہونا چاہیے، نسوار ذرا ایک چنڈی جو ہے نا ہونٹ کے نیچے دبا لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو بے چینی اور بے قراری ہے کہ اس میں بھی شائبہ ہے نشے کا، اور نشہ کلہم حرام ناجائز ہے. اس لیے ان چیزوں سے بھی بچا جائے. تو صرف روزہ رکھنا نہیں، اپنے آپ کو روزے کے لیے ٹھیک کرنا ہے. صرف روزہ نہیں رکھنا ہے، روزے کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے. ایک حدیث میں ہے کچھ لوگ نہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں، نہ چغلی کھانا، نہ گناہ کرنا. اللہ کو کیا حاجت ہے کہ وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک صرف کھانا پینا چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کو کوئی حاجت نہیں. یعنی روزے کا مقصد تو جہاں کھانا پینا اور جماع سے بچنا ہے، یہ تمام کام روزے کی شان و شوکت کے خلاف ہے. میں نے عرض کیا کہ زیادہ باتیں کرنا بھی پسندیدہ نہیں، کم کلام ہو، کم لقاء ہو. اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ روزہ دار مالک غلام سے اور روزہ دار افسر ماتحت سے تخفیف کرے ڈیوٹی میں. افسران تو جاتے ہی نہیں ہیں، خالی ٹیلی فون کرتے ہیں، تنخواہیں ان کی ساری ہوتی ہے. اور مزدور اور جو ہیلپر ہے غریب، ان کی جان کنی آئی ہوتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو کیسی فکر ہے. آپ نے فرمایا جس نے رمضان میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کی، ان کا کام کم کیا، روزے کی تعظیم اور تکریم کے لیے خفف معہم، ان کے ساتھ تخفیف فرمائی. خفف اللہ عنہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نرمی فرما دے گا. اب وہ بڑا بھاری دن آنے والا ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہماری عزت رہے، پردہ رہے اور نجات ہو جائے. اللہ تعالی مسلمانان عالم کا روزہ محفوظ فرمائے، اس کے آداب اور مطلوبہ تکریم و تعظیم نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی بے اعتدالی اور بے ادبی سے روزے کو، تراویح کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاطب المسلمين آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر المواساة شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وشهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا لا بد لكم فيها من خصلتين أن تكثروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة متفق عليه.
وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام اخرجہ الشیخان. وقال لبنته فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ رواہ البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کا پورا خیال رکھے. پچھلے دنوں تفسیر میں وَمَن يَمْشِ مُكِبًّا کا وظیفہ بتایا. اس کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے. ہاں وہ 30 دفعہ لکھنا پڑے گا اور آیت نمبر جتنا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ اوقاف کرنے پڑیں گے. کسی وقت فرصت میں مل لو سمجھا دوں. ایک عارضی امام نے نماز پڑھاتے ہوئے بقدر ضرورت پڑھنے کے بعد بھول گیا اور دوسری جگہ سے پڑھنے شروع کی. وہ بھی غلط پڑھا اور یوں ہی نماز مکمل کی. نماز ہو گئی. اکابرین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ نہیں، منع ہے، بدعات میں سے. نچلے ہونٹ کے کناروں اور رخسار پر موجود داڑھی کے بال کس مقدار تک خط بنانا درست ہے؟ نچلے ہونٹ کے کناروں پر جو بال ہے وہ داڑھی نہیں ہے، وہ انفقہ ہے، جس کو کہتے ہیں ریش بچہ. مونچے کم کرنی ہے اور داڑھی بڑھانی ہے. قص الشوارب واف اللحى، انفقہ کا حکم کوئی نہیں آیا. وہ بعض علماء کے رہے، بعضوں نے ہٹائے، اجازت. ایک بچہ ہے، اس کے پیدائشی طور پر عام حالت سے بڑے ہوئے دیکھنے میں برے معلوم ہوتے ہیں. کیا سرجری کے ذریعے درست کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے اگر اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. جمعے کی اذان اول و ثانی کا جواب دینا کیسا ہے؟ جمعے کی اذان اول کا جواب ہے، ثانی کا نہیں ہے. وہ تو بین یدی الخطیب ہے اور اس وقت امام ممبر پر بیٹھ چکا ہوتا ہے. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. اذان ثانی کا کوئی جواب نہیں، بلکہ فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ. اذان ثانی کا جواب زبان سے دینا مکروہ ہے. آگے دعائیں دی ہے، جزاکم اللہ خیر. علماء کی ویڈیو بنانا کیسا حرام ناجائز ہے؟ جو فلمیں انبیاء کے متعلق بنائی گئی وہ صرف تاریخی حیثیت سے ہے. ان میں انبیاء علیہ السلام کی شکل و صورت نہیں دکھائی گئی، اگرچہ وہ بھی مناسب نہیں ہے. بس ابھی کہا وہ زمین جو مدرسے کے لیے وقف ہو، مدرسے میں موجود مسجد کی توسیع کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. یعنی پلاٹ تو عموماً ایک ہی ہوتا ہے، مسجد کے نام ہوتی ہے عموماً. حکومت پاکستان کے ہم مدرسے کا اندراج نہیں ہے، لیکن چونکہ مسالے ایک ہے مسجد اور مدرسے کے، اس لیے ایک حصے پر مسجد بنتی ہے اور دوسرے پر مدرسہ، دونوں ہم مانا ہے. اگر بیوی نے قاضی کو خاوند کی شکایت کی اور خاوند کی غیر موجودگی میں قاضی نے ان میں جدائی ڈال دی تو شرعاً کیا ہوگا؟ اس طرح قاضی ہوتا نہیں جو آپ بتاتے ہیں نا.
اس طرح کاغذی ہوتا ہے، قاضی نہیں ہوتا. کوئی عورت نے جا کے شکایت کی اور قاضی نے کہا تیرے نے کہا خط، اس طرح کوئی ہوتا ہے؟ باقاعدہ اس کو خاون کو بلایا جاتا ہے، اس سے استفسار کیا جاتا ہے کہ آپ پر بیوی کا یہ الزامات ہے اور ان الزامات کے ساتھ بیوی کا آپ کے ساتھ رہنا دشوار ہے، آپ اس کا معقول جواب دیں. جس طرح تم نے شارٹ کٹ لگایا اس جیسے قاضی آپ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہو سکے گا. احادیث میں پگڑی کی کوئی خاص حیت بیان ہوئی ہے. حسن حسین میں ابن الجزری محدث نے لکھا ہے کہ عام حالات میں 3 تا 5 زرا ہوتا تھا، نمازوں کے لیے 5 تا 7 زرا ہوتا تھا، اور جمعہ اور عیدین کے لیے اس سے بڑی ہوتی تھی. ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے پگڑی ٹوپی اور پتہ نہیں کیا ہے، 3 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں کچھ تفصیل دی ہے. ایک عالم نے زندگی میں سنتوں کا اہتمام رکھا، امامہ بھی مستقل باندھا، مرنے کے بعد کفن کے ساتھ اعزازاً پگڑی پہنانے کا کیا حکم ہے؟ درست اور صحیح ہے. امام مالک، عبداللہ ابن عمر، مولانا انور شاہ، یہ تینوں بزرگ کہتے ہیں کہ جن کی زندگی میں پگڑی رہی ہے اگر کفن میں بھی ان کو پگڑی لگایا جائے تو بہتر ہے. لکھا ہے مجھ سے نماز میں عمل کثیر ہو جاتا ہے، آپ نماز بار بار پڑھا کریں، 8-10 دفعہ پڑھ لے، پسینے چھوٹ جائیں گے، سیدھے ہو جائیں. ایک کتاب کا نام بتایا تھا قدر الزمان والمکان، اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ یہ علامہ بیکندی اصلاً ہے، اور پھر بعد میں اٹک کے پاس کوئی عالم دین ہے مولانا محمد زمان صاحب، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. ایک شخص کا کاروبار زمینوں کے خرید و فروخت کا ہے، اس کے پاس خریداری کے لیے رقم بھی موجود ہوتی ہے، پلاٹ بھی جو کہ فروخت کے لیے خریدا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یوں کہے کہ ایک شخص تجارت کر رہا ہے اور مال تجارت سال کے اخیر میں بما جمع اور نفع یا جمع اور تفریق نقصان کے جو رقم بنے گی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی. ایک آدمی جس کی عمر 70 سال ہے، 2 سال اس کو فالج ہے، فالج اتنا شدید ہے اور ضعف اتنا ہے، فدیہ ہی دیا جائے گا. اب صحت بحال ہو گئی، روزوں پر قدرت ہے کیا گزشتہ. یہ ایک احتیاطی فتویٰ مولانا مفتی کفایت اللہ نے دیا تھا کہ صحت ہو جانے کے بعد روزے رکھ لے. سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب نے تائید نہیں فرمائی، اور انہوں نے کہا اس حالت میں جو فدیہ ہو گیا سو ہو گیا، اور آئندہ کے لیے جو روزے ہیں وہ رکھے جائے. میری ماں کے نام مکان تھا، ہم 2 بھائی ہیں. ماں کے انتقال کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس سے 4 بچے ہوئے، اور پھر والد کا بھی انتقال ہوا. کیا اس مکان میں میری دوسری والدہ اور بچوں کا حصہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ کی والدہ کا وہ دوسری خاتون اور اس کے بچے وارث نہیں ہے. آپ کی والدہ کی جائیداد کا وارث آپ کا باپ ہے، اور باپ سے جو دوسری بیوی ہے اس کی یا بچے ہیں وہ وارث ہوں گے. صورتحال دارالفتہ میں بھیج دیں. کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے. عموماً عربوں کے ہاں کھجور کھانے کی رواج تھی، یہی بنائی ہے کہ سنت ہے. میں کرائے پر رہتا ہوں اور میرے مالک مکان نے مجھ سے ایڈوانس کے بہت پیسے لیے، کیا اس ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اب یہ آپ بتائیں کہ وہ رقم آپ کی ہے یا اس کی ہے. رقم کا ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. اگر آپ مالک ہے تو آپ زکوٰۃ دے، اور اگر اس کو دے چکے وہ مالک بنا ہے تو وہ زکوٰۃ دے. یہ پروسیجر مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسی صورت میں اصل مالک ایک ہوتا ہے. ایک مال کا ایک وقت میں 2 مالک نہیں ہوتے، تو جو مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ آئے گی. انور شاہ کی صحت کے لیے دعا کی، جزاکم اللہ خیر. آمین آمین، جزاکم اللہ. اللہ آپ کے بال بچوں کو بھی خیر و خوشی عطا فرمائے.
ہمارے گھر پر بیوی کی شادی کو عرصہ 20 سال سے اوپر گزرے، اولاد نہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ دونوں میں ابھی اولاد کے نہ ہونے پر بھائی زمین کا حصہ میں دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارا لیے انتظامی مسائل ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ بات کرتے ہوئے بعض مرتبہ زبان رک جاتی، دعا فرمائے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں واحلل عقدۃ من لسانی اور انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء صبح و شام پڑھا کرے، کم از کم 3 مرتبہ۔ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مفتی صاحب آپ ایک دن مصافحہ کی اجازت دیں؟ ٹھیک ہے، ایک دن دیں گے اجازت۔ میرے شوہر 1 سال سے امریکہ کیمپ میں قید ہے، ان کی رہائی کے لیے کوئی وظیفہ؟ اللہ سے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ جن کو بتایا کہ امریکہ میں قید ہے، اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ جو خانگی امور سے پریشان ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جنہیں کچھ بیماریاں اور قرضوں نے تنگ کیا، اللہ اسباب غیب نصیب فرمائے۔ جن کی جو دعائیں حق تعالی قبول فرمائے، جو مراد عطا فرمائے، جو گٹھن اور الجھن ہے اللہ سہولت اور راحت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔